أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال تعالى أيضا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. سب سے پہلے ہر قسم کی حمد و ثنا کی بدائی بزرگی اسی اکیلا رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام انسانیت کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے۔ اس کے بعد اس آخر النبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جو تمام انسانیت کے لیے ہادی اور مبشر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آج اس خطبہ جمعہ میں وہ سورت جو ہر نماز میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، بلکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے متعلق، اس کی اہمیت کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ ہے سورۃ الفاتحہ، جو ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ ہم کو اس کا معنی معلوم ہونا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے اس کی فضیلت اور اہمیت کی طرف روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ سورت کیسا نازل ہوا تھا؟ یہ عظیم جو سورت ہے سورۃ الفاتحہ، یہ کیسے نازل ہوا؟ بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، سڈن آواز آئی آسمان سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں دیکھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نبی، آسمان سے ایک دروازہ کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ آتا ہے زمین پہ، اس سے پہلے کبھی بھی وہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا ہے۔ ایک عظیم فرشتہ اس سے پہلے کبھی نہیں آیا ہے، نہ ہی اس کے بعد آئے گا۔ تو فرشتہ سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر بولتے ہیں کہ ابشر بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو نور کی خوشخبری ہے، ایک سورہ فاتحہ، دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیت ہیں۔
یعنی کہ اللہ نے سورہ فاتحہ کو اتارنے کے لیے ایسے فرشتے کا انتخاب کیا جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں آئے، نہ اس کے بعد آئیں گے. یعنی کہ اتنی عظیم سورت ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ وہ صحابی فرماتے ہیں اللہ کے نبی مجھے معلوم نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے. یہ بڑی عظیم سورت ہے سورہ فاتحہ. ہاں اسی طرح سورہ فاتحہ پڑھنے سے مجھے اور آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ کیا فائدہ ملے گا سورہ فاتحہ کا؟ اگر ہم کو کہیں بیماری ہے، اگر ہم وہاں ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہم کو شفا ملے گی. اگر ہم کو سر میں درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہم کو شفا ملے گی. دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر بادشاہ کو بچھو ڈس دیا تھا. کافر بادشاہ کو بچھو ڈس دیا تھا. صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکنے کی وجہ سے اسے شفا مل گئی، اس کو شفا مل گئی. یعنی کہ صحابہ نے کہا کہ وما ادراک انہا رقیہ، پڑھ کر پھونکنے کے لیے سب سے عظیم سورت ہے سورہ فاتحہ، سب سے عظیم سورت ہے. تو اس وجہ سے اگر ہم کو کہیں تکلیف ہے، ہاتھ میں، سر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، وہاں ہاتھ رکھیے، سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکیے. ہاں سورہ فاتحہ کے متعلق یہ جو اس کا جو اہم جو چیز ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. دلیل صحیح بخاری کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ مغرب کی نماز میں امام کے پیچھے ہو تو تب بھی آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. امام اگر آواز سے بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ آپ بھی سورہ فاتحہ پڑھیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان سے پوچھا گیا اگر ہم امام کے پیچھے ہی کیا ہم تب بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اقرأ بها فی نفسک، اگر تم امام کے پیچھے ہو تب بھی تم سورہ فاتحہ پڑھو. یعنی کہ مغرب کی پہلی اور دوسری رکعت میں امام آواز سے قرات کرتا ہے تب بھی ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. یہ فتویٰ کس کا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے. اسی طرح مغرب میں عورتیں بھی رہتی ہیں، مردیں بھی رہتی کہ تراویح میں بھی اس طرح جو ہے نا تمام لوگ رہتے ہیں. جہری نماز ہو، سری نماز ہو، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ جو سورہ فاتحہ کی جو سورت ہے، اگر آپ دیکھیں گے واقعی معنوں میں یہ ایک عظیم سورت ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ ایک سانس میں پوری سورت پڑھتے ہیں. غلط یاد رکھیں. ایک سانس میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس طرح نہیں پڑھیں گے. یاد رکھیں رک رک کر پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، وہاں رکیں گے. کیوں رکیں گے؟ کیوں رکیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. اگر آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں وہاں رکیے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بعد رکیے، اللہ کے جواب کا انتظار کیجئے، دل سے احساس کیجئے. سورہ فاتحہ کے ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اگر آپ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم کا بھی جواب دیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. سورہ فاتحہ کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ جواب دیتی ہیں اس کا. اسی وجہ سے ہم اس جواب کا احساس دل سے کریں. میں جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے اس آیت کا جواب دیتی. یہ احساس ہمارے دل میں ہونی چاہیے. یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت ہے. سورہ فاتحہ جیسے سب سے پہلی جو کون سی آیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ، الحمدللہ، الحمد کا مطلب تعریف ہے. اللہ ہی کی تعریف ہے. یعنی کہ سب سے پہلے اللہ نے الحمد کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے کیا بولے؟ الحمدللہ. ترمذی کی روایت ہے جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو آدم علیہ السلام کو چینک آئی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم الحمدللہ بولو. آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو سب سے پہلے الحمدللہ بولے. اللہ نے بھی قرآن کی شروعات کی الحمدللہ سے. یہاں ایک بات یاد، الحمدللہ کا مطلب اللہ ہی کی تعریف ہے. یہاں ایک بات رک کر سوچئے، میری بھی خواہش ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں.
آپ کی بھی خواہش ہے کہ آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنے. کیسے بنیں گے ہم اللہ کے شکر گزار بندہ کیسے بنیں گے؟ ہمیشہ الحمدللہ اگر آپ پڑھیں گے آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. دلیل کیا ہے؟ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہو کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے ہیں. کون؟ نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام کیسا شکر کرتے تھے؟ مفسرین نے کہا کہ اذا شرب قال الحمدللہ. جب کوئی چیز پیتے تو نوح علیہ السلام بولتے کہ الحمدللہ. اذا اکل نوح علیہ السلام بولتے کہ کھاتے وقت الحمدللہ. اذا لبس نوح علیہ السلام جب کوئی کپڑا پہنتے بولتے کہ الحمدللہ. اذا نزل جب اپنی سواری سے اترتے بولتے کہ الحمدللہ. یعنی کہ اگر ہر کام کی شروعات سے پہلے اگر آپ الحمدللہ پڑھیں گے، عورتیں پکانے سے پہلے الحمدللہ بولتی ہیں، کھانے سے پہلے الحمدللہ بولتی ہیں، آپ کار میں چڑھنے سے پہلے الحمدللہ بولو، کار میں سے اترتے وقت الحمدللہ. اگر آپ ہمیشہ الحمدللہ بولیں گے آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ، یہ جو اللہ کا جو لفظ ہے، یہاں بعض لوگ اس کا بدعت استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے لفظ ہم کیسے بدعت کرتے ہیں. یہ اللہ کا جو لفظ ہے اس میں بدعت کیسا ہے؟ بعض لوگ محفل میں بیٹھتے ہیں، ان کا ذکر اللہ اللہ اللہ، یہ بدعت ہے. صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے. جیسا کہ امام قنوجی نے اپنی تفسیر صدیق حسن خان ذکر کرتے ہیں کہ صرف اللہ اللہ کا ذکر کرنا بدعت ہے. کیسے ذکر کریں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اصل ذکر ہے. ہم ذکر کرتے ہیں کیسے؟ اللہ اللہ اللہ، یہ بدعت ہے، یہ صوفیوں کا طریقہ ہے. ہم کریں گے تو سبحان اللہ یہ کریں گے. دوسری جو بات ہے، اللہ کا جو لفظ ہے، اللہ کا جو لفظ پورے قرآن میں کتنی مرتبہ آ کر ہے. عمر الاشقر رحمہ اللہ کے کتاب العقیدہ فی اللہ، اس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ کا لفظ جو ہے نا 2690 پر 7 مرتبہ آ کر ہے. 2697 اتنی مرتبہ اللہ کا لفظ پورے قرآن میں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا لفظ قرآن میں سب سے زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ اسم اعظم ہے. اللہ کا لفظ کیا ہے؟ اسم اعظم ہے. اسم اعظم کا مطلب اگر آپ اس نام سے دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. آپ بولتے ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا اللہ تعالیٰ. آپ بولتے ہیں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت دے دے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے گا. یعنی کہ اللہ اسم اعظم ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میری مصیبتوں کو دور فرما، اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کرے گا. یعنی کہ اللہ کے لفظ سے ہم دعا بھی کر سکتے ہیں کہ اس سے دعا قبول ہوتا ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب. رب کسے بولتے ہیں؟ ہم کو پالنے والا، ہم کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اسے بولتے ہیں کہ رب. اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اسے بولتے ہیں کہ رب. رب العالمین، عالمین تمام جہانوں کا رب ہے. عالمین بولتے ہیں کہ جو بھی مخلوق ہے دنیا میں، انسان، حیوان، پرندے، تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. عالمین، جنوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. عالمین، فرشتوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. عالمین، چونٹیوں کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یعنی کہ عالمین کا مطلب جو بھی مخلوق ہے اللہ کے علاوہ اس کا تمام کا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ ہوا الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہاں ایک سنت ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. الحمدللہ رب العالمین سے ایک سنت ہم سے چھوٹی ہوئی. وہ کیا ہے؟ معلوم ہے کہ جب ہم کو چینک آتا ہی ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں. اگر ہم کو چینک آتا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ پڑھتے ہیں. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ان کو چینک آتا ہے وہ کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے. چینک آنے کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے. جس طرح الحمدللہ پڑھنا جائز ہے اس طرح الحمدللہ رب العالمین پڑھنا بھی جائز ہے. اس حدیث کو امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں ذکر کرتے ہیں. حدیث صحیح ہے. یعنی کہ الحمدللہ رب العالمین. اس کی ایک اور جو فضیلت ہم کو ملتی ہے مسند احمد میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان من قال الحمدللہ من قبل نفسه، اب آپ ایسے ہی بیٹھے ہیں، آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں. ایسے ہی دکان میں بیٹھے ہیں آپ بولتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. آپ ڈرائیونگ کرتے رہتے ہیں بولتے ہیں کہ آپ الحمدللہ رب العالمین. آپ کو کتنی نیکی ملے گی؟ 30 حسنہ. 30 نیکی اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال میں لکھیں گے اور 30 گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیں گے صرف الحمدللہ رب العالمین سے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الرحمن الرحیم، تمام جہانوں، رحمان کا مطلب رحم کرنے والا. رحمان بولتے ہیں کہ تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے.
انسانوں پر بھی رحم کرتا ہے, حیوانوں پر بھی رحم کرتا ہے, مسلمانوں پر بھی رحم کرتا ہے, کافروں پر بھی رحم کرتا ہے. اسے بولتے ہیں کہ رحمان. کافروں پر رحم کیسا ہے؟ بارش سے مسلمان بھی فائدہ اٹھاتا ہے, کافر بھی فائدہ اٹھاتا ہے. الرحیم صرف خاص مومنوں کے رحم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ الرحمن الرحیم, یعنی کہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی رحم کرنے والا. یہاں ایک بات ہے, اللہ کب ہم پر رحم کرے گا؟ کب اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے گا, آپ پر رحم کرے گا؟ 2 عمل کرنا یاد رکھیں. کئی عمل ہے, صرف 2 عمل آپ کے سامنے بتاتا ہوں. اگر آپ وہ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی رحم کرے گا, آپ پر بھی رحم کرے گا. سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض, اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو. آپ کمپنی کے بڑے ہی, آپ کے انڈر میں جو کام کرنے والے ان پر رحم کرو. آپ گھر میں کوئی کام والی آتی ہے, عورتیں ان پر رحم کریں, اپنے بچوں پر رحم کریں. اگر آپ زمین والوں پر رحم کریں گے اللہ تعالی ہم پر رحم کرے گا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم اللہ امرأن, اللہ اس بندے پر رحم کرتا ہے صلی قبل العصر 4, عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالی ہم پر کب رحم کرے گا؟ جب ہم بندوں پر رحم کریں گے. اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. مالک یوم الدین, مالک یوم الدین جب ہم لوگ پڑھتے ہیں تو اس سے یہ احساس ہونا چاہیے کہ کل مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کیونکہ وہی بادشاہ ہے قیامت کے دن. مالک یوم الدین, ہمارے دل میں ہمیشہ یہ ڈر ہونا چاہیے کل مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. مالک یوم الدین ہے, قیامت کے دن کا مالک ہے, بادشاہ ہے, کل مجھے اور اس آپ کو تمام کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. یہ احساس ہمیشہ ہمارے دل میں ہو. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے, ہمارے دل میں 2 بات ہونی چاہیے, اللہ مجھ پر رحم بھی کرے گا, یہ بھی ہے, رحمت کی امید بھی ہو, اللہ کے عذاب سے ڈر بھی ہو. دونوں چیز ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اللہ کے عذاب سے ڈر, مالک یوم الدین, کل مجھے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے, کل مجھے اس کے سامنے جواب دینا ہے, کل میں نے ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا, اس کا ڈر ہمارے دل میں ہو. مالک یوم الدین. اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد, اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہی, تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے, درگاہ کو نہیں جان. ایاک نعبد, اللہ ہی سے مدد مانگتے ہی, درگاہ کو نہیں. ایاک نعبد, اللہ تعالیٰ ہم تعویذ نہیں پہنتے, تجھی سے مدد مانگتے ہی. لیکن آج مسلمانوں کی ایک جو بات ہے, بعض لوگ جو ہے نا مسلمان گاڑی میں 786 لگا دیتے ہیں. یہ کیا ہے معلوم؟ یہ ہندوؤں کے خدا کا رب ہے. یہ ممبر ہے اس وجہ سے نام نہیں لے رہا ہوں. ہندوؤں کے خدا کا رب ہے 786 کا معنی, جو جائز نہیں ہے, شریعت میں حرام ہے. ہم آٹو میں لگا دیتے ہیں کہ 786, یعنی کہ ہم عبادت کریں تو خالص اللہ کی عبادت کریں. پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعین, ایاک نستعین کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک مثال دیتے ہیں. آپ وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے, آپ اس وقت تک وضو نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی. ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے, اللہ کی مدد نہیں تو میں وضو نہیں کر سکتا. ہمارے دل میں یہ بات ہو, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہی, اللہ کی مدد نہیں تو میں وہاں سے نہیں اٹھ سکتا. یعنی کہ ہمارے دل میں یہ بات ہمیشہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی مدد نہیں تو یہ کھانا کا جو لقمہ میرے ہاتھ میں ہے وہ میرے منہ میں نہیں جا سکتا. اللہ کی مدد نہیں تو میں 1 روپے کما نہیں سکتا. ہمیشہ ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے, رب کی مدد نہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اس دنیا میں. چاہے آپ کے پاس صلاحیت ہو, علم ہو, کچھ بھی ہو, رب کی اگر مدد نہ ہو آپ 1 روپے صدقہ نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے ہمیشہ ہمارے دل میں یہ بات ہونی چاہیے, اللہ کی مدد کے علاوہ میں 1 روپے بھی نہیں کما سکتا. آپ یہاں بیٹھے ہوئی اٹھنے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ کی مدد نہیں تم یہاں سے نہیں اٹھ سکتا. ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. آپ گاڑی چلاتے ہی آپ یہ سوچے کہ اللہ کی مدد نہیں تو میں گاڑی نہیں چلا سکتا. ہر چیز میں اللہ کی مدد مانگو. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. ایک اور جو چیز ہے, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایاک نستعین علی طاعتک, اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے تو اللہ کی مدد آئے گی. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. کبھی ہم نے سوچا کہ اہدنا کا معنی کیا ہے؟ اہدنا ہم کو ہدایت دے. جب میں نماز پڑھتا ہوں میں بولتا ہوں کہ اہدنا, اللہ مجھے ہدایت دے. اہدنا کا مطلب ہم کو ہدایت دے. جب آپ سنگل ہی آپ پڑھتے ہیں کہ ہم کو, ہم سنگل ہی ہم بولتے ہیں کہ اہدنا اللہ ہم کو ہدایت دے. کیا مطلب ہے؟
شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے کہا اگر آپ اہدنا پڑھتے ہیں اس وقت ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے اللہ مجھے بھی ہدایت دے, دنیا میں جو مسلمان گمراہ ہے تو اس کو بھی ہدایت دے. اہدنا, اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, جو مسلمان بدعت میں گرا ہوا ہے تو اس کو بھی صحیح راستے پر لا لے. اہدنا پڑھتے وقت ہمارے دل و دماغ میں بات ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے, جو نان مسلم ہے ان کو بھی توحید کی ہدایت دے. اہدنا جمع ہے, آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے کس کی طرف؟ صراط المستقیم, سیدھے راستے کی طرف. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 راستہ ذکر کرتے ہیں. یہ ایک صحابہ کا راستہ, دوسرا یہودیوں کا راستہ, تیسرا عیسائیوں کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کے راستے پر چلا, یعنی کہ ہمارا جو بھی چیز ہے صحابہ کے منہج پر ہو. ہم بزنس کرتے ہیں قرآن اس کے مطابق کریں, یعنی کہ صراط الذین انعمت علیہم, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے نعمتیں کی ہے. وہ کون ہے؟ صحابہ ہیں, صدیقین ہیں. یعنی کہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحابہ کے راستے پر چلا, یعنی کہ صحیح عقیدے پر ہونی چاہیے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے راستے پر نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا. اللہ نے کہا کہ یہودیوں کو مغضوب کا معنی کیا ہے؟ جس پر اللہ کا غصہ نازل ہوا ہے. یہ کون ہے؟ یہودی کے بارے میں اللہ نے کہا یہ یہودی جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. کیوں نازل ہوا؟ کیوں اللہ پر یہودیوں کا غصہ نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا, عمل نہیں کیا انہوں نے, علم رکھ کر عمل نہیں کیا انہوں نے. اسی وجہ سے سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا کہ من افسد من علمائنا ففیہ شبہ بالیہود, جو مسلمان علم رکھ کے عمل نہیں کرتا ہے وہ مسلمان یہودیوں کی طرح ہے. ہمیں معلوم ہے کہ نماز 5 وقت واجب ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتی تو مسلمان یہودیوں کی طرح ہے. معلوم ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو مسلمان یہودیوں کی طرح ہے. یعنی کہ علم رکھ کر عمل نہ کرنا وہ مسلمان یہودیوں کی طرح ہے. اسی وجہ سے اللہ کا غضب یہودیوں پر نازل ہوا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے علم رکھ کر عمل نہیں کیا. پھر اللہ نے کہا کہ ولا الضالین, ضالین مطلب گمراہ. یہ کون؟ عیسائی. عیسائیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ضالین, یہ گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ بغیر علم کے عمل کرتے تھے. کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں, نماز کا طریقہ معلوم نہیں کیسا پڑھنا کر کے, یعنی کہ ان کو بزنس تو کرتے ہیں, حلال حرام نہیں دیکھتے, بزنس کرتے ہیں. یعنی کہ بغیر علم کے عمل کرنا وہ مسلمان عیسائیوں کی طرح ہے, وہ مسلمان عیسائیوں کی طرح. اسی وجہ سے کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں اس سے پہلے دیکھو کہ قرآن حدیث میں اس کا پروف ہے یا نہیں, قرآن حدیث میں اس کا ثبوت ہے یا نہیں. ثبوت ہے تو ہم عمل کریں گے, نہیں تو نہیں. تو یہ دیکھیے یہ کچھ مختصر جو تفسیر ہے اس سورت کے, یعنی کہ اس سورت کے بعد ضالین کے بعد ہم کیا بولتے ہیں؟ آمین بولتے ہیں. آمین ہر مسلمان کو بولنا چاہیے. اگر آپ نماز میں ہی تب بھی آمین بولے, جیسا کہ امام ابن حبان نے اپنی کتاب الثقات میں ذکر کرتے ہیں کہ میں نے کئی صحابہ کو دیکھا جب امام ضالین بولتا تو آواز سے آمین بولتے تھے, آواز سے. بلکہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ لجہ, یعنی کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب آمین بولتے پوری مسجد میں آمین کی آواز گونجتی تھی. آمین آواز سے بولے, صرف نماز میں نہیں, نماز کے علاوہ بھی اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتی تب بھی آمین بولیں گے. جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ذکر کرتے ہیں اگر آپ نماز کے علاوہ بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تب بھی آپ آمین بولیں گے. آمین کیا فائدہ کیا ملے گا؟ اگر آپ آمین بولتی تو آپ کو کیا فائدہ ملے گا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اگر امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتا ہے اگر آپ آمین بولیں گے غفر له ما تقدم من ذنبه, ایسے وقت فرشتے بھی آمین بولتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ, جب ہم آمین بولتے ہیں فرشتے بھی آمین بولتے ہیں, ہمارا آمین فرشتوں کے آمین سے اگر مل جائے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم آمین بولتے ہیں صحیح طریقے سے نہیں بولتے, کیونکہ آمین ایک جائز ہے ایک جائز نہیں ہے. جائز کیا ہے؟ صحیح طریقہ آمین کا کیا ہے؟ الف الگ میم الگ پڑھیں گے آمین, یہ اصل طریقہ ہے جو جائز ہے, ایسے ہی پڑھنا چاہیے. الف الگ میم الگ آمین, الف الگ میم الگ 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 پڑھیں گے. اس کا معنی اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. اگر آپ اس طرح آمین بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے گا. لیکن بعض لوگ کیا کرتے ہیں الف اور میم کو ملاتے ہیں, آمین, الف اور میم کو ملائیں گے اس کا معنی بدل جائے گا, اس کا معنی ہی بدل جائے گا. اگر آپ آمین پڑھیں گے اس کا معنی کیا ہے؟ ارادہ کرنا,
سورہ مائدہ آیت نمبر 2 میں آپ دیکھیے آمین البیت الحرام، یعنی کہ ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. اسی وجہ سے احناف کے جو علماء امام ابن حاشیہ ابن العابدین وغیرہ میں آتا ہے اگر کوئی مسلمان آمین الف اور میم کو ملا کے پڑھتا ہے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. نماز باطل ہو جاتی ہے کیونکہ معنی ہی بدل گیا. اگر آپ آمین الگ الگ پڑھیں گے، الف الگ میم الگ پڑھیں گے، اس کا معنی قبول کرنا. اگر آپ الف اور میم کو ملا دیں گے اس کا معنی ارادہ کرنا، گویا کہ معنی ہی بدل گئے. تو اسی وجہ سے آمین کا صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آمین اس طرح پڑھنا چاہیے. یہ کچھ مختصر تفسیر تھی سورہ فاتحہ کی. سب سے پہلی جو اس کی جو فضیلت ہے، اللہ نے اس سورت کو نازل کرنے کے لیے ایک ایسے فرشتے کو نازل کیا، اس سے پہلے کبھی اس دنیا میں فرشتے نہیں آئے. پھر اس کے بعد یہ جو عظیم سورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی سب سے عظیم سورت ہے. اس کے بعد تیسری جو فضیلت ہے، اگر ہم کو کہیں تکلیف ہے وہاں ہاتھ رکھ کر ہم سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو ہم کو شفا ملے گی. اسی طرح ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے، مغرب کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، ہر نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے. یہ فتویٰ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے. اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ، اگر آپ ہمیشہ الحمدللہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے. اللہ کا جو لفظ ہے اگر آپ دعا میں استعمال کریں گے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، تو ہمارے گناہ معاف ہوں گے. یعنی کہ دعا میں ہم یا اللہ کا لفظ استعمال کریں گے. لیکن اللہ 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 کا ذکر کرنا یہ بدعت ہے. ذکر کیسا کریں گے؟ سبحان اللہ الحمدللہ. پھر اس کے بعد اگر کبھی کبھی دکان میں بیٹھے ہوئے اسی طرح پڑھیے کہ الحمدللہ رب العالمین، آپ کو 30 نیکی ملے گی، 30 گناہ اللہ تعالیٰ 30 گناہ ہمارے نام اعمال سے مٹا دیں گے. اور الحمدللہ رب العالمین چینک آنے کے بعد جس طرح آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں اسی طرح الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں پر رحم کرتا ہے. کب مجھے اور آپ پر رحم کرے گا؟ جب ہم دوسروں پر رحم کریں گے. جب ہم دوسروں پر رحم کریں گے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا. اس کے بعد مالک یوم الدین، قیامت کے دن رب کے سامنے مجھے اور آپ کو کھڑا ہونا ہے. یہ ڈر ہمارے دل میں ہونی چاہیے کہ کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جہاں اللہ کی رحمت سے امید ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اسی طرح اللہ کے عذاب سے ڈر ہمارے دل میں ہونا چاہیے. کب تک؟ موت تک. ایک صحابی رسول کی روح قبض ہونے والی تھی. آپ سزم ان کے پاس جاتے ہیں، غالباً یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے. آپ سزم ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں تمہارے دل میں کیا پاتے ہو؟ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے دل میں اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی ہے. کیوں؟ مالک یوم الدین، کل مجھے اور آپ کو رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس دن کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ایاک نعبد، ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یہاں جو بات ہے ہم یہاں سے اٹھنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اللہ کی مدد نہیں تم یہاں نہیں اٹھ سکتا. اللہ کی مدد نہیں تو میں 1 روپے کما نہیں سکتا. اللہ کی مدد نہیں تو میں 1 روپے صدقہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ کوئی انسان یہ مت سمجھو کہ میں اتنا بڑا بلڈنگ بناؤں، میں اتنا ٹیلنٹڈ ہوں. نہیں، اللہ کی مدد نہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل و دماغ میں صحیح علم اللہ تعالیٰ نہیں رکھتا. اللہ کی مدد کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا اس دنیا میں. یہ احساس ہو کہ رب کی مدد نہ ہو تو میں دنیا میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہمیشہ احساس ہو. اس کے لیے کون سی جو دعا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا اللہ ہم کو ہدایت دے. جبکہ آپ سنگل ہیں، یہ دعا پڑھتے وقت اہدنا پڑھتے وقت یہ دعا یاد رکھے اللہ تعالیٰ، یہ بات یاد رکھے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے، دنیا میں جو لوگ گمراہ ہیں ان کو بھی ہدایت دے. اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد اللہ نے 3 راستوں کا ذکر کرتے ہیں. یہ ایک ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو انبیاء کے راستے پر، صدیقین کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چلا. پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 2 لوگوں کے راستے پر ہم کو نہ چلا. یہ ایک یہودیوں کا راستہ، یہ دوسرا عیسائیوں کا راستہ. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ مغضوب، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں کیا. اگر کوئی مسلمان کے پاس علم ہے، فجر کی نماز واجب ہے، پھر بھی نہیں پڑھتا تو مسلمان یہودیوں کی طرح ہے. علم رکھ کے عمل نہ کرنا وہ مسلمان یہودیوں کی طرح ہے. اللہ نے فرمایا کہ ضالین، عیسائی گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بغیر علم کے عمل کرتے تھے. کیونکہ جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اسے پہلے دیکھ لو کہ قرآن حدیث میں ہے یا نہیں. قرآن حدیث میں ہے تو اس کے بعد عمل کیجئے. اس کے بعد آمین بولنا چاہیے. آمین بولنے سے اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین اجمعین.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من كل خير عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم فك أسرارهم واشف مرضهم وارحم موتاهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.